جب میرا شک یقین میں بدل گیا تو پھر میں نے یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا، یعنی آپ کی عدالت میں نے پھر یہ مقدمہ پیش کر دیا کہ آپ بتلائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون ہیں. لیکن ابھی نہیں، لیکن ابھی تو میں نے آپ کے سامنے گواہی پیش نہیں کی، بغیر گواہوں کے آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ آپ کی عدالت میں یا کسی بھی عدالت میں جب کوئی مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو عدالت کہتی ہے گواہ لاؤ، دلائل لاؤ، براہین پیش کرو. تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں جن کی بدولت آپ کسی مخصوص طبقے کو حضرت حسین کا قاتل سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں گواہ پیش کرتا ہوں، اور گواہ بھی ایسے مسلم گواہ لاؤں گا، ایسے معتبر ترین گواہ لاؤں گا، ایسے عظیم المرتبت اور سچے گواہ لاؤں گا جن کی گواہی کو اہل سنت بھی تسلیم کریں گے، جن کی گواہی کو شیعہ بھی تسلیم کرے گا، جن کی گواہی کو دیوبندی بھی مانے گا، جن کی گواہی کو بریلوی بھی مانے گا، جن کی گواہی اہل حدیث بھی مانے گا، جن کی گواہی کو مقلد بھی مانے گا، غیر مقلد بھی مانے گا. ایسے گواہ پیش کروں گا کہ جن گواہوں کی تکذیب نہ کی جا سکے، جن گواہوں کی گواہی کو رد نہ کیا جا سکے. گواہ پیش کروں. عموماً عدالت کہتی ہے 2 معتبر گواہ لاؤ. کتنے؟ 2. لیکن میں 2 نہیں، 2 سے زیادہ پیش کروں گا. 2 گواہ معتبر مل جائیں تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے. میں 2 نہیں، 2 سے زیادہ گواہ پیش کروں گا. پہلا گواہ اس مقدمے کا پہلا گواہ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب جلاء العیون کے جلد 1 میں صفحہ 182 پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اہل کوفہ کے سامنے موجود ہے. حضرت حسین خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ او کوفیو، او کوفہ کے مکارو، تم نے مجھے خطوط لکھ لکھ کے بلوایا، تم نے دین کو بچانے کے لیے میری رہنمائی حاصل کرنا چاہیے، اور جب میں تمہارے خطوط کے نتیجے میں پہنچ گیا ہوں تو تم نے میرے خلاف تلوار اٹھا لی ہے، تم نے ہمارے لیے فرات کا پانی بند کر دیا ہے. ظالمو، تم نے ہم پر فرات کا پانی آج بند کیا ہے. رب قیامت کے دن تمہیں پانی سے محروم رکھے، رب قیامت کے دن بھی تمہیں پیاسا تڑپائے. یہ حضرت حسین کا خطبہ ہے کوفیوں کے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون ہیں؟ کوفی، شیعہ نہیں. ابھی شیعہ کی بات نہیں آئی، ابھی بات کوفیوں کی ہو رہی ہے. کوفیوں سے خطاب کیا حضرت حسین نے، خطاب کوفیوں سے کیا، اپنا قاتل ان کو کہا. تو اس دلیل سے، اس پہلے گواہ کے بیان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ کوفی ہیں. کون ہیں؟ کوفی. گواہ معتبر ہے یا نہیں؟ حسین ابن علی کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں؟ حسین وہ انسان ہیں جنہیں سنی بھی مانتا ہے اور بزم خیش شیعہ بھی مانتا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں مانتا ہوں. ہر فریق مانتا ہے
تو گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ اور یہ گواہی میری کتاب میں نہیں، شیعہ کی کتاب میں ملے گی. پہلا گواہ، دوسرا گواہ اس واقعے کا حضرت زین العابدین، جو بیمار کربلا کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. حضرت زین العابدین شیعہ کی معتبر کتاب احتجاج طبرسی کے صفحہ 157 پر حضرت زین العابدین جب اہل بیت کی خواتین کے ہمراہ حضرت زین العابدین کوفہ پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا کہ کوفہ کی عورتیں رو رہی ہیں، کوفہ کے مرد نوحہ کر رہے ہیں، تو حضرت زین العابدین جو بیمار تھے بڑی کمزور آواز میں، علالت اور نقاہت میں حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ او کوفہ کے مکارو، او کوفہ کے غدارو، او دھوکہ بازو، تم ہم پر غم کر رہے ہو، ہماری وجہ سے تم رو رہے ہو، نوحہ کر رہے ہو، بتلاؤ تمہارے بغیر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت زین العابدین کی گواہی کے مطابق حضرت حسین اور شہداء کربلا کے قاتل کون ہیں؟ کوفی ہیں. کون ہیں؟ حضرت زین العابدین کی گواہی کو منظور ہے یا نہیں؟ گواہ معتبر ہے یا نہیں؟ دوسرے گواہ کے تیسرا گواہ حضرت زینب بنت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت زینب گواہ ہیں. ضیاء العیون شیعہ کی معتبر کتاب میں حضرت زینب بنت علی کا بیان موجود ہے. جب کوفہ کے لوگوں کو حضرت زینب نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا، غم حسین میں نوحہ کناں دیکھا، تو زینب بنت علی فرماتی ہیں کہ او کوفہ کے مکارو، تم لوگوں نے جب کوفہ کے لوگوں کو حضرت زینب نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا، غم حسین میں نوحہ کناں دیکھا، تو زینب بنت علی فرماتی ہیں کہ او کوفہ کے مکارو، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم لوگوں نے ہمیں مدینہ سے بلایا اور مدینہ سے بلانے کے بعد تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، ہمارے خون کو اپنے لیے حلال جانا، تم نے ہمارا مال لوٹا، ہمارے گھر کے افراد کو پریشان کیا، تم نے ہم پر پانی بند کر دیا، ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اہل بیت کے قتل کا خون آج بھی تمہاری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، تم ماتم کرتے ہو، تم سینہ کو بھی کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، جبکہ ہمارے قتل میں سوائے تمہارے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے. شیعہ کی کتاب سے حضرت زینب بنت علی کی گواہی آپ کے سامنے آئی. حضرت زینب بنت علی کی گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ ان کی گواہی سے معلوم ہوا کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ کون ہیں؟ اونچی آواز سے. حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ اونچی. کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ 3 گواہیاں ہو گئیں. چوتھا گواہ اس مقدمے کا حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ جب کوفیوں کو روتے دھوتے دیکھتی ہیں تو حضرت فاطمہ بنت حسین ان کو خطاب کر کے کہتی ہیں، احتجاج طبرسی میں یہ گواہی بھی موجود ہے، شیعہ کی کتاب میں موجود ہے، فرماتی ہیں ظالمو، تم نے آج سے پہلے ہمارے دادا علی کو بھی شہید کیا تھا اور آج تم نے ہمارے حضرت حسین کو شہید کیا، آج تم نے اہل بیت کے خون سے اپنے دست و دامن کو رنگین کیا ہے. ظالمو، اللہ تمہارا ستیہ ناش کرے،
تم پہ کروڑوں لعنتیں ہوں رب ذوالجلال کی کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم پر ستم ڈھایا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے گواہی دی۔ گواہی معتبر ہے یا نہیں ہے؟ معتبر۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کی گواہی سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ کوفی ہیں۔ قاتل کون ہیں؟ کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ 5واں گواہ ناسخ التواریخ جلد 1 صفحہ 301 پر حضرت ام کلثوم بنت علی گواہی دے رہی ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی گواہی دے رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ او کوفہ کے مکارو، تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے، اور یاد رکھو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بہترین افراد کو تم نے قتل کا نشانہ بنایا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت علی کی گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ اور یہ شیعہ کی کتاب میں گواہی موجود ہے۔ کتنے گواہ ہو گئے؟ 5 گواہ ہو گئے۔ یہ 5 گواہ تو یوں سمجھیے کہ شہدائے کربلا کے وارث ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ایک اور گواہی ہے۔ ایک شیعہ مصنف اپنی کتاب خلاصۃ المصائب میں لکھتا ہے کہ لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ شیعہ مصنف، خلاصۃ المصائب کا مصنف، اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت حسین کے قتل میں نہ کوئی شامی تھا نہ کوئی حجازی تھا۔ لکھتا ہے بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ سارے کے سارے قاتلین حسین، قاتلان حسین وہ کوفہ سے رہنے والے تھے۔ کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 6 گواہیاں ہو گئی۔ 6 گواہوں کے بیانات سے یہ حقیقت واضح ہو کہ قاتل کون تھے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ کوفی تھے۔ کون تھے؟ کوفی۔ سب نے ایک گواہی دی، بیک زبان کہا کہ ہمارے قاتل کوفی ہیں۔ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں ہمارے قاتل کوفی ہیں۔ زینب بنت علی فرماتی ہیں ہمارے قاتل کوفی ہیں۔ اسی طرح فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں ہمارے قاتل کوفی ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی فرماتی ہیں ہمارے قاتل کوفی ہیں۔ صاحب خلاصۃ المصائب شیعہ مصنف اقرار کرتا ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کوفی ہیں۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت حسین کے قاتل کوفی تھے تو اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوفہ میں سنی بھی تھے، کوفہ میں شیعہ بھی تھے، نہ جانے کس نے قتل کیا ہے۔ ان تمام دلائل سے، ان تمام گواہوں کے بیانات سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کوفی لوگ تھے، لیکن یہ کہاں ثابت ہوا کہ قاتل سنی تھے؟ یہ کہاں ثابت ہوا کہ قاتل شیعہ تھے؟ ان دلائل کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے۔ سنی کہتا ہے شیعہ قاتل ہیں، شیعہ کہتا ہے سنی قاتل ہیں۔ ہمیں اور دلائل کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان 2 فریق میں سے حضرت حسین کا قاتل کون تھا۔ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ 6 گواہوں کے بیانات سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت حسین کے قاتل کوفی تھے۔ کون تھے؟ کوفی تھے۔ اب کوفہ میں رہنے والے سنی قاتل ہیں یا شیعہ قاتل؟ یہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں تھی۔ ہم نے ریسرچ کی، تحقیقات کی، تو ہمیں لگے رہے تو ہماری مشکل کو ایک شیعہ مجتہد نور اللہ شیستری نے حل کر دیا۔ نور اللہ شیستری نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین کے صفحہ 25 پر مجلس اول میں لکھا کہ کوفہ میں رہنے والے ٹوٹل شیعہ تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوفہ میں سنی رہتے تھے
تو نور اللہ چوستری کہتا ہے اسے دلیل پیش کرنی چاہیے، وہ اس کا ثبوت پیش کرے، جبکہ شیعہ کوفہ میں اتنے تھے کہ ہمیں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نور اللہ چوستری نے کہا کہ کوفہ میں رہنے والے سارے کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ تو ایک نور اللہ چوستری کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے شیعہ تھے، نور اللہ چوستری کو ہم نہیں مانتے، جھوٹ بولتا ہوگا، ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کوفہ کے رہنے والے سارے کے سارے شیعہ تھے اور تو کسی نے نہیں کہا، تو ہم اور دلیل دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ شیعہ کی معتبر کتاب جلاء العیون میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جب لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھے، وہ خط جلاء العیون میں لکھے ہوئے موجود ہیں، ان خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خطوط حضرت حسین کے شیعوں کی طرف سے حضرت حسین کو لکھے جا رہے ہیں۔ خیریے بھائی ابھی نہیں، میرے عزیز دوستو، بات واضح ہو گئی۔ 6 گواہوں کے بیانات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت حسین کے قاتل کوفی ہیں۔ نور اللہ چوستری اور جلاء العیون کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوفہ میں رہنے والے سارے کے سارے شیعہ تھے۔ تو مجھے بتلاؤ کہ جب شیعہ مصنف کہہ رہا ہے کہ کوفہ کے سارے باشندے شیعہ تھے تو پھر حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ اونچی آواز سے، حضرت حسین کے قاتل کون ہیں؟ آج شیعہ ماتم کر کے، سینہ کوبی کر کے، آہو فغاں کر کے، نالو فریاد کر کے، چارپائیاں الٹی کر کے، اپنے جسم میں خنجر گھونپ کر، آگ سے ماتم کر کے، اپنے سر و سینہ کو زخمی کر کے آج ملت کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ ہمارا حضرت حسین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ ماتم و سینہ کو بھی کے ذریعے حقائق پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اور حضرت حسین کی شہادت کا خون جو اس کے دست و دامن پہ لگ چکا ہے وہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ سپاہ صحابہ پاکستان کے ہر چوک پر، پاکستان کے ہر مقام پر، ہر منبر پر، ہر مسجد میں کیا بستی بستی، شہر شہر قاتلان حسین کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہماری زبانوں کو تم نے بند کر دیا، ہماری زبانیں اگر خاموش بھی کروا دی گئی، تو یاد رکھیے حضرت حسین کے خون کے چھینٹے تمہارے دامن پہ پڑ چکے ہیں۔ کل قیامت کا دن آئے گا، خون حسین کے چھینٹے پکار پکار کر، چیخ چیخ کر قاتلان حسین کی خبر دیں گے۔ قریب ہے یارو قیام محشر، چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا۔ 6 گواہوں کے بیانات سے جب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل شیعہ ہیں، تو آج اس اجتماع کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہیں ہمارے دلائل میں شک ہے تو آؤ، پاکستان کی کسی عدالت میں آؤ، ہائی کورٹ میں آؤ، سپریم کورٹ میں آؤ۔ شیعہ کو شک ہے وہ عدالت میں آئے، انتظامیہ کو شک ہے وہ عدالت میں آئے، حکومت کو شک ہے وہ عدالت میں آئے، عدالت میں آؤ۔ ہم حضرت حسین کے قاتل شیعوں کو ثابت کریں گے۔ اگر ہم شیعہ کو حضرت حسین کا قاتل ثابت نہ کر سکے تو ہمیں چوک سے گولی مار دی جائے۔ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حکومت کے کارندوں، CID رپورٹ لو، ہمارے دلائل کو نوٹ کرو، ہم ثابت کرتے ہیں، اور اگر ہم ثابت کر دکھائیں دلائل و براہین کی روشنی میں شیعہ کو حضرت حسین کا قاتل اگر ہم ثابت کر دکھائیں تو پھر عوام کو، خواص کو، حکام کو، سیاستدانوں کو
دانشوروں کو، لیڈروں کو، مولویوں کو، علماء کو، وکلاء کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو بدماش طبقہ، بد فطرت طبقہ، بد سینت طبقہ، مادر پدر آساد طبقہ جو حضرت حسین کا قاتل ہے، ارے کون حسین؟ جو جوان بیٹے کی میت سے نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت سے نہ رویا وہ حسین۔ خیریے خیریے بھائی، وقت نہیں ہے۔ جو جوان بیٹے کی میت سے نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جو دہتی آنکھ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔